آپ کے وصال کے کچھ وقت پہلے شام سیریا کے کسی ولی نے بیت المقدس میں خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے آس پاس کچھ اشابہ بیٹھے ہیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احمد رضا خان۔ انہوں نے پوچھا، احمد رضا خان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے بریلی کا ایک عالم۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو فوراً سیریا سے بریلی آنے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ امام احمد رضا خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت عظیم البرکت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو چند واقعات اور چند کرامات آپ کی نظر کریں گے، اور حضرت کی زندگی کے حالات آپ کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پورا نام مبارک اعلیٰ حضرت امام رضا خان احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت، آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 AD کو بریلی اتر پردیش میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت مولانا نقی الخان بن مولانا رضی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ کا نام حسین خانم بنت اسفندار یار بیگ ہے۔ آپ حضرت مالک قیس عبد الرشید بن ایاس افغانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کے پردادا حضرت سعید اللہ خان 1151 ہجری 1739 AD میں نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ سلطان محمد شاہ نے ان کو لشکر کا سالار بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت، آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن مجید مکمل کیا۔ آپ نے اپنے والد سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ آپ نے مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے میزان منشآب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے حضرت مولانا عبدالعلی رامپوری، حضرت علامہ شاہ آل رسول ماریوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور دیگر علماء سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں ربیع الاول میں میلاد رسول کے عنوان پر شاندار تقریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں ایک کتاب لکھی۔ شعبان 1286 ہجری کو 13 برس 10-14 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ بچپن میں آپ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا۔ بہت گرمی ہونے کی وجہ سے اور آپ پر ابھی روزہ فرض نہیں تھا، اس لیے آپ کے والد آپ کو ایک کمرے کے اندر لے گئے اور کمرہ بند کر کے مٹھائی دی اور کہا، اسے کھا لو۔ آپ نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ کے والد نے کہا، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، تم کھا لو، تم ابھی بچے ہو۔ آپ نے کہا، بھلے ہی کوئی نہ دیکھ رہا ہو، مگر میرا رب جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نکاح مبارک 1291 ہجری 1874 AD میں 18 سال کی عمر میں آپ کا نکاح سیدہ ارشاد بیگم بنت شیخ فضل حسین سے ہوا۔ آپ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام حامد رضا خان عرف حجت الاسلام اور دوسرے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا خان عرف حضور مفتی اعظم ہند۔ آپ کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے بھتیجے حضرت مفتی علامہ حسنین رضا خان بنت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا۔ 1294 ہجری 1877 AD میں حضرت مولانا عبد القادر بدیونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بریلی شریف آئے اور آپ ان کی دعوت سے ان کے ساتھ ماریہا شریف گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب آپ خانقاہ برکتیہ میں پہنچے تو حضرت سید شاہ آل رسول برکتی مرح روی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ بیعت کر کے حضرت کے مرید ہو گئے۔
حضرت سید ابوالحسن احمد نوری میاں برکتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے آپ سے فرمایا کہ یہاں مرید ہو کر خلافت حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کو پہلے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تب ہی اسے خلافت اور اجازت ملتی ہے۔ تو سیدنا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فوراً کہا کہ اے لوگو، احمد رضا خان پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوار کر بھیجا گیا ہے، صرف اسے سلسلے سے جڑنا تھا۔ قیامت میں جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور مجھے پوچھے گا کہ تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، تیرا عطا کیا ہوا احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حج اور سفر حج کا واقعہ۔ آپ نے 2 بار حج ادا کیا۔ 1295 ہجری 1878 AD میں اپنے والد کے ساتھ پہلا حج مکمل کیا اور دوسرا 1323 ہجری 1906 AD میں اپنے برادر مولانا حسن رضا خان اور صاحبزادے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان کے ساتھ۔ آپ کو سنت و حدیث پر مکمل یقین تھا اور ہر عمل سنت و حدیث کے مطابق ہی کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے۔ آپ فرماتے کہ ولی کی اصل کرامات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اور شریعت سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایک بار یہ افواہ پھیلی کہ بریلی شریف میں طاعون پلگ پھیلا ہے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کو مسوڑے میں سوجن ہو گیا اور درد اتنا شدید تھا کہ آپ کا منہ بھی نہیں کھل پا رہا تھا اور تیز بخار بھی تھا۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے جانچ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو پلگ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ جب کوئی بڑی بیماری پھیلنے کی خبر سنو تو اس دعا کو پڑھ لینا، انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ اور میں نے اس مسنون دعا کو پڑھ لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح ثابت کر دے۔ اتنے میں آپ نے غیب سے ایک آواز سنی کہ مسواک اور کالی مرچ استعمال کرو۔ آپ نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی مسواک کیا اور اپنے منہ میں کالی مرچ کے دانے رکھے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے کرم سے آپ کی تکلیف کم ہونے لگی اور آپ میں بھی پھر سے طاقت آنے لگی، اور اس طرح اس ڈاکٹر کو ماننا پڑا کہ اس کی تشخیص ڈائیگنوز غلط تھی۔ آپ 1295 ہجری 1878 AD میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ حج کے سفر میں جہاز سے واپس آتے وقت سمندر میں طوفان شروع ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے آ کر کہا کہ طوفان اتنا تیز ہے کہ شاید ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ سن کر آپ کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے ہی باہری سواری سفر کی مسنون دعا پڑھ لی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر میں طوفان رک گیا اور کپتان نے آ کر کہا کہ اب ہمارے جہاز کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رسول اور آل رسول سے عشق اور ادب۔ آپ نے اپنے ہر عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے مکمل عشق کا ثبوت دیا۔ ایک بار آپ ڈولی میں بیٹھ کر بریلی شریف کے بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ڈولی اٹھانے والوں کو ڈولی روکنے کے لیے کہا اور پوچھا تم میں سے سادات کون ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ مہربانی کر کے بتا دو کہ آپ میں سے سادات کون ہیں، مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ تب ایک حضرت نے کہا میں آل رسول ہوں، غریبی اور مجبوری کی وجہ سے میں ڈولی اٹھانے کا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے فوراً ہاتھ چوم کر کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ پھر آپ نے اس سید زادے کو ڈولی میں بٹھایا اور خود ان کی جگہ پر ڈولی اٹھا کر چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو حضرت شاہ مہدی میاں برکتی سے بہت محبت تھی اور آپ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خانقاہ برکتیہ کے سجادہ نشین صاحب نے گھر کی رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی۔ آپ نے باادب جواب دیا کہ فقیر جلدی 2 کتوں کو حاضر خدمت کر دے گا۔ بریلی سے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خانقاہ عالیہ برکتیہ میں لائے اور سجادہ نشین صاحب سے عرض کیا حضور یہ سارا دن کام کاج بھی کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔
आला हजरत की करामात। एक बार आप रेल से पीलीभीत से बरेली जा रहे थे। रास्ते में नवाबगंज स्टेशन पर ट्रेन 1-2 मिनट के लिए रुकी। मगरिब का वक्त हो चुका था। आप अपने साथियों के साथ नमाज के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे। साथी परेशान थे कि ट्रेन चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन आपने इत्मीनान से अजान दिलवाकर बाजमात नमाज शुरू कर दी। उधर ड्राइवर ट्रेन का इंजन चालू करता है, लेकिन ट्रेन नहीं चलती। इंजन उछलता है, फिर पटरी पर गिरता है। टीटी, स्टेशन मास्टर वगैरह सब लोग जमा हो गए। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कोई खराबी नहीं है। अचानक एक पंडित चीख उठा, वो देखो कोई दुर्वेश नमाज पढ़ रहा है, शायद ट्रेन इसी वजह से नहीं चलती। ये सुनकर लोग आला हजरत के इर्द गिर्द जमा हो गए। आप इत्मीनान से नमाज मुकम्मल करके जैसे ही अपने साथियों के साथ रेल में सवार हुए तो रेल चालू हो गई और आगे बढ़ी। इसी तरह बरेली शरीफ में एक शख्स औलिया, पीरो मुर्शिद और बैत में नहीं मानता था। उसका एक दोस्त आला हजरत से मिलने के लिए जा रहा था। उसने उस शख्स से कहा कि तुम मेरे साथ आला हजरत से मिलने चलो और वहाँ उनसे इस बारे में मुबाहिसा कर लेना। वो ये बात कर रहा था कि उस शख्स ने एक दुकान में ताज़ी मिठाई देखी। उसने कहा कि पहले ये मिठाई लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने कहा कि आला हजरत मिलने के बाद वापस आते वक्त रास्ते में यहाँ से मिठाई ले लेंगे। बहुत समझाने पर वो माना और दोनों आला हजरत की बारगाह में गए। दोनों वहाँ बैठे थे। इतने में एक मुरीद कुछ मिठाई लेकर आया और वहाँ हाजिर सबको तकसीम करने के लिए कहा। आला हजरत के दरबार में ये तरीका था कि जिनकी दाढ़ी होती थी उनको 2 हिस्से दिए जाते और बगैर दाढ़ी वाले को 1 हिस्सा दिया जाता कि वो बच्चे जैसे लगते हैं। चुनाचे जो मुरीद तकसीम करने के लिए खड़ा हुआ वो इसी तरह सबको दे रहा था। जब उस शख्स की बारी आई तो वो मुरीद उसे 1 हिस्सा दे रहा था। तब आला हजरत ने उसे 2 हिस्से देने के लिए कहा तो उस मुरीद ने कहा कि हजरत इसकी दाढ़ी नहीं है। आला हजरत ने फरमाया उसको 2 हिस्से खाने की ख्वाहिश है। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसे पता चल गया कि आला हजरत को उसके दिल की ख्वाहिश भी खबर हो गई है। वो मुरीद शर्मिंदा हुआ और आला हजरत का मुरीद हो गया। एक बार किसी ने ख़त में आपके नाम के साथ हाफिज़ लिख दिया। ये ख़त आपको 29 शाबान को मिला। आपने जब पढ़ा तो सोचा कि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, इसलिए मुझे हाफिज़ कहना सही नहीं, मगर मैं जल्द ही हाफिज़ कुरान बन जाऊँगा। फिर माह रमज़ान में इशा के वक्त में अज़ान और नमाज के दौरान हज़रत सदर उश शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैहि ताला आपको कुरान मजीद का एक पारा पढ़ कर सुनाते और आप उसको नमाज तरावी में किरत में पढ़ते और इसी तरह रमज़ान के ख़त्म होने तक आप हाफिज़ कुरान हो गए। लोग अगर किसी मसले के लिए तलाश करते तो आला हजरत बगैर किताब देखे सफ़ा नंबर के साथ उसका जवाब दे देते। इल्म फल्कियत और तकसीम एस्ट्रोनॉमी में आपको इतनी महारत थी कि आप दिन को सूरज को देखकर और रात में सितारों को देखकर घड़ी में वक्त मिला लेते और 1 मिनट का भी फ़र्क न होता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद को इल्म रियाज़ी के एक अहम मसले का हल नहीं मिल रहा था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मसला भेजा मगर जवाब नहीं मिला। आखिरकार ये तय किया गया कि जर्मनी जाकर इस मसले का जवाब हासिल किया जाए। जब हज़रत सैयद सुलेमान अशरफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने बरेली शरीफ जाकर आला हज़रत से मिलने का मशवरा दिया। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद ने कहा वो तो मौलवी हैं और दीनी मसले के बारे में जानकारी रखते होंगे, इस मसले का हल उन्हें कैसे पता होगा। सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा कि बरेली नज़दीक ही तो है, जर्मन जाने से पहले एक बार आला हज़रत से मिल तो लीजिए। बहुत इसरार करने पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद बरेली जाने के लिए तैयार हुए। सैयद सुलेमान अशरफ ने आला हज़रत को पैगाम भेज दिया कि अगर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद सूट और टाई पहन कर आएँ तो कुछ कहना नहीं, पहले उनसे बात कर लेना। पैर को अलीगढ़ से निकले और बरेली पहुँचे तो असर की अजान हो चुकी थी। आला हज़रत वज़ू के लिए तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद को देखकर पूछा, आइए क्या बात है? उन्होंने कहा, बड़ा अहम मसला है, आप पहले नमाज पढ़ लें, उसके बाद आराम से बात करते हैं। आला हज़रत ने फरमाया, बताइए तो सही।
انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ جیسے ہی اس کی بات پوری ہوئی فوراً اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب سن کر انہیں بہت تعجب ہوا، سوچنے لگے کہ میں اس کے حل کے لیے پورے ہندوستان میں کئی جگہ پر رابطہ کر چکا ہوں، اور انہوں نے مسئلہ سن کر فوراً تسلی بخش جواب دے دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نماز ادا کر کے آئے، اس نے مزید سوال کیے اور جواب سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگا کہ علم لدنی کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، اور ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، نماز کے پابند ہو گئے۔ 1301 ہجری 1882 AD میں پیلی بھیت میں مدرسہ دارالحدیث کے بنیادی جلسے میں ہندوستان کے بہت سارے مشہور محدثین اور علماء تشریف لائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھوں سے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی، اور آپ نے لگاتار 3 گھنٹے تک علم حدیث، اصول حدیث اور اس سے متعلق موضوع پر شاندار تقریر فرمائی۔ آپ امام اہل سنت اور 14ویں صدی کے مجدد اسلامی ہیں۔ 1317 ہجری 1900 AD میں پٹنہ میں اہل سنت والجماعت کے اجتماع کے دوران مولانا عبد المقتدر بدیونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو مجدد کہہ کر خطاب دیا۔ اس کے علاوہ شیخ اسماعیل بن خلیل اور شیخ موسیٰ علی شامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور دوسرے عرب و عجم کے علماء نے بھی آپ کو مجدد کہا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے امام مہدی ہونے کا اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تب آپ نے 1323 ہجری 1906 AD میں حج کے لیے گئے تو المعتمد المستند نام سے ایک تحریری ثبوت ڈاکومنٹ تیار کر کے مکہ اور مدینہ کے علماء کو پیش کیا، اور پھر حجاز کے 33 علماء کی رائے اور فیصلہ جمع کر کے عربی میں حسام الحرمین نامی کتاب تیار کی، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے کے ثبوت دیے گئے ہیں۔ تحریک خلافت کے دوران موہن داس گاندھی کو کسی نے احمد رضا خان سے ملنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ گاندھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دینی یا دنیاوی؟ اگر دنیاوی معاملے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے نہیں مل سکتا، مجھے دنیاوی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ 1330 ہجری 1912 AD میں آپ نے کنز الایمان فی ترجمہ القرآن نام سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے بہت ساری مشہور حمد باری تعالیٰ، نعت مصطفیٰ، منقبات اور مناجات لکھی ہیں۔ آپ نے 55 سے زیادہ علوم پر تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ حضرت سید شاہ آل رسول مار روی قادری برقتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے رضوی سلسلہ جاری ہے۔ آپ رمضان 1339 ہجری میں آپ شدید بیمار اور کمزور تھے۔ بریلی شریف میں سخت گرمی تھی۔ شریعت میں شیخ فانی کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دیں، اور نعت و مریض کو اجازت ہے کہ قضا کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بریلی میں شدت گرمی کے سبب میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہاں سے نینی تال قریب ہے، موالی پہاڑ پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، میں وہاں جانے پر قادر ہوں۔ چنانچہ ماہ رمضان آپ نے وہیں گزارے اور پورے روزے رکھے۔ کمزوری کے سبب آپ چل کر مسجد تک نہیں جا سکتے تھے، مگر 4 آدمی آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد تک پہنچاتے اور اسی طرح باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے کچھ وقت پہلے کا واقعہ۔ آپ کے وصال کے کچھ وقت پہلے شام سیریا کے کسی ولی نے بیت المقدس میں خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے آس پاس کچھ اشابہ بیٹھے ہیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احمد رضا خان۔ انہوں نے پوچھا، احمد رضا خان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے بریلی کا ایک عالم۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو فوراً سیریا سے بریلی آنے کے لیے نکل پڑے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ امام احمد رضا خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی وصیت۔
آپ نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولانا حمید رضا خان یا علامہ امجد علی اعظمی پڑھائیں اور میرے جنازے کو کعبے کے بدر الدجا پڑھتے ہوئے لے جائیں اور میری قبر کو اتنی گہری بنانا جتنی میری اونچائی ہے۔ وصال کے 42 منٹ پہلے آپ نے فرمایا میرے کمرے سے پیسہ، لفافہ، کارڈ وغیرہ ہٹا دو کیونکہ اس پر تصویر بنی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وصال، وفات اور عرس۔ آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 AD کو اذان جمعہ کے دوران 65 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بریلی شریف اتر پردیش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اکرام کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ ثم آمین یا رب العالمین۔